بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کی، جس نے بالآخر خدشات کے عین مطابق آلموسٹ خونی رنگ اختیار کر لیا ہے۔ گولیاں چلنے اور طاقت کے استعمال پر پورا آزاد کشمیر سڑکوں پر ہے۔ علی امین گنڈا پور کی آج عمران خان سے نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ طویل ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کیا اور کس کا پیغام لائے ہیں، عمران خان نے ان سے کیا کہا ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان کا علی امین گنڈا پور صاحب کا رد عمل کیا ہے اب تک۔ شمع جنیجو کا معاملہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کیوں الجھتا ہی چلا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ حلقوں کی طرف سے نون لیگ پر کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور پھر نون لیگ کے اندر اس حوالے سے یعنی شمع جنیجو کے حوالے سے کیا رفٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، جسٹس جہانگیری کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ کیا اس فیصلے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدلیہ انگڑائی لینے لگی ہے؟ بہرحال لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے ناظرین، آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر پوری ریاست میں ہڑتال اور پہیہ جام ہے۔ مظفر آباد، کوٹلی، راولہ کوٹ، پلندری، باغ اور میرپور سمیت ہر شہر میں لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے بھی اس بار احتجاج کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، پاکستان سے ملنے والے راستے بلاک ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے ہزاروں اہلکار بھی کئی روز سے آزاد کشمیر میں پہنچ چکے ہیں۔ آج دن کے وقت مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی ریلی اور ایکشن کمیٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم کانفرنس کی ریلی میں شامل کچھ افراد نے فائرنگ کی ہے، جس سے 11 افراد کو گولیاں لگی ہیں۔ ان زخمیوں میں سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ مظفر آباد کے نیلم پل پر ہونے والی فائرنگ کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ الزام کے مطابق مسلم کانفرنس کی ریلی میں شریک گاڑیوں میں سے کچھ مسلح لوگ نکلے، جنہوں نے عوام پر سیدھی فائرنگ کر دی، اور ان لوگوں کے نام بھی بتائے جا رہے ہیں مظاہرین کی طرف سے۔ فائرنگ میں نوجوان کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملتے ہی پھر پورے آزاد کشمیر کے اندر مظاہروں میں شدت آ گئی۔ جس کسی نے اسلام آباد ماڈل مظفر آباد میں چلانے کی کوشش کی، اس نے بالکل خلاف عقل فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک جنرل اوپینین ہے سیاسی حلقوں میں بھی اور آزاد کشمیر کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد میں ہونے والی مظاہرین جو ہیں وہ سینکڑوں میل دور سے آئے تھے۔ گولیاں چلنے پر یہ مظاہرین خوفزدہ بھی ہوئے، تتر بتر بھی ہو گئے، جبکہ مظفر آباد میں احتجاج کے لیے لوگ باہر سے نہیں آئے تھے، اس لیے گولی چلنے پر لوگ گھروں میں رہے اور دوبارہ احتجاج میں شامل ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے ہر شہر میں لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں، وہ سب اپنے گھروں کے پاس ہی مظاہرہ کرتے ہیں، اور پولیس کے جواب میں، پولیس کے تشدد کے جواب میں وہ کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ 10 منٹ بعد اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ کسی اور جگہ پر بھی احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں حالات انتہائی خطرناک ہیں، کشیدہ ہیں، اور ان حالات میں بہت فہم و فراست اور تدبر کی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پہ رحم فرمائے ہر حوالے سے۔ ناظرین، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینئر شوکت میر کا یہ کہنا ہے کہ ریاست ہمیں قتل کر رہی ہے، ریاست مظفر آباد کو لال چوک اور سری نگر بنانا چاہتی ہے، تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ ہمارا ایک کارکن شہید ہو چکا ہے، اور جن سے اور بہت سارے زخمی ہیں، ابھی بھی ہم پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ فائرنگ کرنے والوں کے ساتھ پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ بہرحال ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کی بہت اشد ضرورت ہے، اور معاملہ فہمی کی ضرورت ہے، اور شاید خدا نخواستہ تھوڑی سی جو بے احتیاطی ہے وہ کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ٹھیک 6 ماہ بعد آج اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران ہونے والی یہ ملاقات کم و بیش 3 گھنٹے جاری رہی، جس کے بعد ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق تو سب اچھا ہے، مگر معاملات پر نظر رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران عمران خان کا لہجہ کافی سخت تھا، اور علی امین زیادہ تر وقت جو ہے وہ سر جھکا کر عمران خان کی بات یا ڈانٹ سنتے رہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ علی امین کا اچانک عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچنا
خود کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کوئی پیغام لے کر عمران خان تک پہنچے تھے۔ اس ملاقات میں رکاوٹ نہ ڈالنا بھی بہت سارے سوال جنم دیتا ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ عمران خان علی امین پر بھرپور اعتماد کر رہے ہیں آج بھی، اور اس ملاقات میں بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار ہی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے بیرسٹر سیف صاحب کا یہی کہنا بنتا تھا جو انہوں نے کہا ہے۔ سماعت میں ناظرین وقفے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ عوام بہت آگے نکل گئے ہیں، اب عوامی نمائندوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں۔ بیرسٹر سلمان راجہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو کروں گا تفصیل سے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آگے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اتحاد کی شکل میں کریں گے، جس کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی اور پیر پگاڑا کا اہم رول ہوگا۔ عمران خان نے ان رہنماؤں کے لیے پیغامات بھی بھیجے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ جی پشاور جلسے کے انتظامات کے حوالے سے عمران خان نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس سے بہتر انتظامات ہو سکتے تھے۔ عمران خان کے تفصیلی پیغام کے لیے ان کے ٹویٹ کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور لگتا ہے کہ آج جاری ہونے والا عمران خان کا پیغام جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہوگا۔ کچھ ناظرین حلقوں کی طرف سے یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جب سے ملاقات کر کے آئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ بہت مایوس اور ڈیسپریشن میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے اور انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب اگر اس خبر میں صداقت ہے تو پھر جو میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کی یہ صداقت پر یہ دلالت ہے۔ اچھا ناظرین، شمع جنیجو والا معاملہ نون لیگ کے لیے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور میں نے پہلے دن عرض کر دیا تھا کہ اس معاملے سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا نون لیگ والے اس وقت سمجھ رہے ہیں۔ تو خدشات کے، توقعات کے عین مطابق یہ معاملہ ہر گزرتے دن نہیں، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے وہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ شمع جنیجو کے معاملے پر نون لیگ کے دو دھڑوں نے جس طرح سے ایک دوسرے سے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا تو بنا ہی دیا تھا۔ اب تو معاملہ جو ہے وہ بھارتی اور اسرائیلی میڈیا تک پہنچ چکا ہے۔ نون لیگی قائدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ شمع جنیجو کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کیسے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے وفد میں شامل ہو گئیں۔ اس کھلے جھوٹ کی سوشل میڈیا کے بعد خود شمع جنیجو نے بھی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ وہ شمع جنیجو کو جانتے تک نہیں ہے، اور اس پہ شمع جنیجو نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اقوام متحدہ میں خواجہ آصف کی تقریر کے بعد ہم نے مل کر چائے پی، گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ ساتھ بیٹھے رہے، دوبارہ تصویریں لیں، ایک ہی کار میں واپس ہوٹل آئے، خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی، ہم سب کے ٹیم ورک کا نتیجہ تھی۔ اب خواجہ صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورے کو وہ بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم وہ شمع جنیجو کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو ان سے، خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے اس حوالے سے۔ ناظرین، یہ معاملہ جو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ ویسا ہی ہو رہا ہے بالکل۔ اب شمع جنیجو کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں، اور جتنا جھوٹ بولیں گے، یہ دلدل ہے ناظرین، یہ دلدل ہے، جتنا آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا اس دلدل میں دھستے چلے جائیں گے، اور شمع جنیجو ان کو لے کے بیٹھ جائے گی۔ شمع جنیجو کی اس ٹویٹ نے خواجہ آصف کا ایک اور بڑا جھوٹ بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر پالیسی گفتگو کرتے رہے، اکٹھے گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹل تک گئے، اور بعد میں کہہ دیا کہ وہ شمع جنیجو کو جانتے تک نہیں۔ پھر انہوں نے عجیب و غریب بات کی ہے کہ جی سیلفیوں سے کیا ہوتا ہے، سیلفیوں تو لوگ دن میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے ساتھ بنواتے ہیں۔ ویسے یہ بھی جھوٹ ہے خواجہ صاحب، جان دو توڑنا کون توڑنا، تو نیکے پورے کا کوئی بندہ نہیں آگے فوٹو کھچاندہ۔ بہرحال تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے کیا پتا کس نے تصویر
خیر صاحب آپ کے ساتھ یا نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ شمع جنیجو کی جتنی تصویریں بھی موجود ہیں، جتنی تصویریں بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ شائع ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں سامنے، ان سب تصویروں سے شمع جنیجو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شمع جنیجو کوئی بیک ڈور سے آ کے ساتھ کھڑی ہو کے تصویر نہیں بنوا رہی، بہت ذوق و شوق کے ساتھ، کہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، کبھی آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت اہتمام کے ساتھ ایک اہم شخصیت کے طور پہ شمع جنیجو کی تصاویر موجود ہیں۔ پھر شمع جنیجو کی ایک اور ٹویٹ نے دفتر خارجہ کے جھوٹ کا پول کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے ہوٹل سے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے سفارت خانے کے حکام کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے رات گئے KFC کے گرم گرم برگر اور فرینچ فرائز بھجوائے ہیں، اس پہ شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دفتر خارجہ اور پاکستانی سفارت خانہ شمع جنیجو کو وزیر اعظم کے وفد کا رکن ہونے کی وجہ سے پورا پروٹوکول دے رہا تھا، اور اب جب پاؤں جلنے لگے تو دفتر خارجہ نے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا ناظرین، جو کچھ حلقے ہیں وہ اس وقت انہوں نے دبے لفظوں میں نہیں، کھلے لفظوں میں نون لیگ پر یہ دباؤ ڈالا ہے اور کہا ہے نون لیگ سے کہ وہ اب شمع جنیجو والا مسئلہ ہے، اس پہ جو تردیدوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اب بس کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ تردید کرتے جا رہے ہیں، وہی میرے والی بات کہ جتنا آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے خاموش رہنے کا نون لیگ کو پیغام دیا ہے۔ اور ان حلقوں کی جانب سے جب دباؤ آیا ہے تو نون لیگ کے اندر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے نون لیگ۔ وہ آگے چل کے بتا دیتا ہوں کہ کون سا حصہ کس کو لیڈ کر رہا ہے۔ اچھا، روزنامہ ڈان میں گزشتہ روز ناظرین باقر سجاد کی ایک سٹوری چھپی ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ شمع جنیجو کو آخری وقت میں ایک سینئر سیاستدان نے پاکستانی وفد میں شامل کرایا ہے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ شمع جنیجو کے بارے میں بالکل لا علم تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی سیاستدان کے کہنے پہ دفتر خارجہ نے شمع جنیجو کے اقوام متحدہ میں جانے کا تمام تر انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اس سینئر سیاستدان کا نام تو نہیں لیا، لیکن جس بااثر سیاستدان کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں، سوچ وہ بھی غلط نہیں رہے ناظرین۔ وہ ایک نہیں، وہ دو شخصیات تھیں، ایک نواز شریف صاحب خود تھے اور ایک اسحاق ڈار صاحب اس بارے میں پوری طرح پلاننگ میں شامل تھے۔ اور گزشتہ ویلاگ میں بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو وہاں پہ شمع جنیجو کو بٹھانے میں، اس نشست کے معاملے میں فارن آفس کو بریف مطلب ڈکٹیشن دینے کے حوالے سے جو شخصیت سامنے تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی ڈار تھے، لیکن پیچھے پلاننگ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی اور اسحاق ڈار کی تھی۔ اب کچھ لوگوں کا ناظرین خیال ہے کہ خواجہ صاحب اور ڈار صاحب کی لڑائی شمع جنیجو کے معاملے پر ٹوپی ڈرامہ ہے، دائیں اور کبھی بائیں دکھانا، یہ سب کچھ سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے، سکرپٹڈ ہے۔ اس سکرپٹ کو کسی اور نے نہیں، خود میاں نواز شریف نے لکھا ہے۔ اس سارے کھیل سے وہ کچھ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اس لڑائی یا کھیل میں الجھا کر خود کبھی جنیوا اور کبھی لندن میں کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں کہ اس کی جانب لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ دوسرا فائدہ وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کا سارا جو فال آؤٹ ہے، اس کا جو دباؤ ہے، وہ اکیلی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آئے۔ اگر اس فیصلے پہ عوامی رد عمل کنٹرول سے باہر ہوا تو وہ پلو جھاڑ کر خود کو عوام سے ہم آواز کر لیں گے۔ خود میاں نواز شریف کو ایک اور فائدہ میاں نواز شریف صاحب یہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر وہ امریکہ اور مغرب کو یہ بتائیں گے کہ اگر وہ یہ کام واقعی کروانا چاہتے ہیں تو اس خاکسار یعنی نواز شریف پر ہاتھ رکھیں۔ اب شمع جنیجو والے اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ میرے پاس عوامی حمایت بھی حاصل ہے، وہ کہاں سے دکھائیں گے؟ کوئی دو تصویریں دکھانی پڑیں گی، ایک آدھ جلسہ دکھانا پڑے گا، میاں صاحب کے پاس وہ تو ہے نہیں۔ خیر، شمع جنیجو والے سارے افسانے میں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جہاں اسرائیل کی ایک ایجنٹ کو ہینڈل کرنا کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا بھی ہے کہ وہ اس وقت جن گھوڑوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، آپ ہم پہ ہی ہاتھ رکھیں۔ بہرحال دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے انہیں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔
میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ تو سپریم کورٹ کا ریوائول ہو گیا, سپریم کورٹ کے انگڑائیاں لینے لگی ہے اور ایک بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے. میرا نہیں خیال ناظرین, میرا بالکل ایسا خیال نہیں ہے. اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں, ایک تو آگے چل کے بتا دیتا ہوں. ایک اس کا مقصد ناظرین جو جسٹس جہانگیری کے معاملے پہ, طارق جہانگیری کے معاملے پہ ینگ وکلاء کی تحریک کا ایک ٹیمپو بن رہا تھا, اس کو توڑنا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے. اور یہ ریلیف جو تھوڑا سا ریلیف ہے یہ تھوڑا سا ہی رہے گا, اس میں کوئی بہت زیادہ ریلیف کی توقع اگر کوئی لگائے بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ میں پیشی کے موقع پہ ہائی کورٹ کے 5 ججز عدالت میں پیش ہوئے ہیں. سماعت کا آغاز ہوتے ہی جسٹس جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے بتایا کہ جسٹس ڈوگر کی عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے آئین کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا. انہوں نے جسٹس مندوخیل کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا جس پر بینچ میں بیٹھے جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس دیے. انہوں نے ریمارکس دیے کہ ججز کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی ساتھی جج کو کام سے روک دیں. منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر عائد اعتراضات سنے بغیر ہی ایک جج کو کام کرنے سے روک دیا جو کہ سراسر غیر آئینی ہے. اس پر بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں, کل اس کیس کی سماعت کر لیں گے. اس پر منیر ملک نے کہا کہ عدالت نے اس کیس کو آج معطل نہ کیا تو یہ تاثر جائے گا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کی تائید کر دی ہے. انہوں نے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. اس پر درخواست گزار میاں داؤد صاحب جو روسٹرم پہ آ گئے, جن کا کہنا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا. اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ جسٹس ڈوگر کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا علم نہیں ہے, اس کے بعد جج کو کام سے روکنے کی گنجائش نہیں ہے. یوں کہیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں داؤد کی ایک غلطی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کرایا اصل میں. اچھا ناظرین, مریم نواز آج فیصل آباد گئیں جہاں انہوں نے ایک بار پھر نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کو سخت پیغام دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز پر چاہے جتنے مرضی وار کریں لیکن اگر آپ نے پنجاب پر تنقید کی تو مریم نواز آپ کو گھر تک چھوڑ کر آئے گی. بڑا ایگریشن تھی آج ان کے لہجے میں. انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو پنجاب میں نہریں نکالنے کی مخالفت کرنے والے. مریم نواز پیپلز پارٹی کے خلاف بہت غصے میں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہوتا. اس موقع پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مریم نواز کے خوش آمد میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. انہیں مستقبل کا عظیم لیڈر قرار دیا, وزیر اعظم بھی کہہ دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا. مگر وہ کتنی بڑی لیڈر ہیں اس کا جواب نجم سیٹھی نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز کی مقبولیت بڑھ نہیں رہی, عمران خان کی مقبولیت گر نہیں رہی. اب پرابلم وہ کہتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ایکویشن ڈیولپ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی مقبولیت بڑھ نہیں رہی, عمران خان کی گر نہیں رہی. اگر عمران خان کی مقبولیت گرے گی تو ہی کسی کی بڑھے گی نا, گنجائش پیدا ہوگی نا. عمران خان کی مقبولیت گری نہیں ہے تو بڑھے گی کیسے کسی کی. اب مریم نواز جو کام کر رہی ہیں, نجم سیٹھی صاحب کے بقول مریم نواز جو کام کر رہی ہیں انہیں اس کی اہمیت نہیں مل رہی کیونکہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کب ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈسکشن میں صرف عمران خان ہے. نجم سیٹھی کے ان خیالات پر کیا کہیں گے نون لیگی زعماء اور اکابرین جو میڈم وزیر اعلیٰ کو مستقبل کا ویژنری لیڈر بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا کہیں گے, میں خود نہیں جانتا. اچھا ناظرین, مشن نور کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے مشن درود کا اعلان کر دیا ہے. 10 اکتوبر رات 9 بجے تمام شہریوں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر حکمرانوں سے نجات کی اپیل کی گئی ہے. مشن نور کے خلاف آواز اٹھانے والے اب کیا کریں گے, اب کون سا نیا جواز تراشیں گے مشن درود کی مخالفت کرنے کے لیے, کیونکہ مشن درود کی مخالفت بظاہر تو ہو نہیں سکتی, تو پتہ نہیں اب وہ کون سا بہانہ لے کے آئیں گے. اچھا ناظرین, آخر میں فرحانہ عنبر کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پھول کا خار کا خدا حافظ, پھول کا خار کا خدا حافظ, اب میرے پیار کا خدا حافظ. جو کہانی میں لازمی ٹھہرا ایسے کردار کا خدا حافظ, جو کہانی میں لازمی ٹھہرا ایسے کردار کا خدا حافظ. ہے سخن پر عجب زبوں حالی, ہے سخن پر عجب زبوں حالی, فن کا فنکار کا خدا حافظ. جھوٹ مسند نشیں ہوا اب کے, سچ کے دربار کا خدا حافظ.
سچ کے دربار کا خدا حافظ. چار جانب خزاں کے پہرے ہیں، گل کا گلزار کا خدا حافظ. بھوک ڈھیرے جمائے بیٹھی ہے، میرے گھر بار کا خدا حافظ. جس نے سوچا ہے سر بچانے کا، اس کی دستار کا خدا حافظ. جس نے سوچا ہے سر بچانے کا، اس کی دستار کا خدا حافظ. مجھ سے کہتا ہے چارہ گر عنبر، تجھ سی بیمار کا خدا حافظ، تجھ سی بیمار کا خدا حافظ. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.